تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع خوبصورت سمندری ملکہ مصر کے دریائے نیل میں موجود ایک ایسا شہر جس کی ملکہ کو جل پری کہا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ سمندر کیا ہے، یہ ملکہ کون تھی۔ مصر کا نام سنتے ہی ذہن میں فرعون اور ملکہ کا نام آتا ہے، تاہم ایک ایسی شہزادی بھی اسی مصر کی بادشاہت میں شامل ہے جسے سمندر کی شہزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصر ایک ایسا قدیم ملک جس کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے۔ اس تاریخ میں انسانی رہن سہن کا بھی حوالہ ملتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ہونے والے خوفناک واقعات کا بھی۔ تاہم ایک ایسا شہر اور اس کی شہزادی بھی سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کا پورا شہر یا تو سمندر میں چلا گیا تھا یا پھر اس شہر کی قیمتی چیزوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور یہ سمندر بھی کوئی عام نہیں بلکہ دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل کی تہہ میں موجود کچھ ایسے کھنڈرات اور مجسمے پائے گئے تھے جو کہ حیرت انگیز طور پر یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے یہاں برسوں سے موجود ہوں اور پانی ان کے اندر داخل ہوا ہو۔ 2500 سال سے قبل اس تہذیب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یونان اور مصر کے لوگوں کے درمیان تجارتی روابط قائم تھے، تاہم اس وقت بھی فرعون کی ہی بادشاہت تھی، لیکن اسی زمانے کے آس پاس آنے والا شدید زلزلہ اور اس کے بعد آنے والی بڑی لہروں نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تاریخ دان فریم کوٹ اور ان کی ٹیم نے جب یہاں دیکھا، انکشاف ہوا یہاں کے لوگوں کے خداؤں کی مورتیاں، عبادت گاہیں، مجسمے سمیت ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں، گھریلو اشیاء سمیت کئی چیزیں موجود تھی۔ یہاں سے ملنے والی چیزوں میں ایک تختی بھی تھی جس پر چند ڈیزائن بنے تھے۔ ان ڈیزائن کو سپرد کے مقامی لوگوں کی جانب سے پوجے جانے والے خداؤں کی تصاویر موجود تھی۔ شہزادی اسنائے دور کی تصویر بھی کہیں پر موجود تھی جو کہ کافی دلچسپ اور حیرت انگیز معلوم ہو رہی تھی، چونکہ ان دنوں مصر کی فرعون بادشاہت میں شہزادے کو بادشاہت بچانے کے لیے اپنی بہن سے شادی کرنا پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسنینۂ دون نے بھی اپنے بھائی سے شادی کی اور ملکہ بن گئی، تاہم ملکہ بننے والی اسین نے اپنے رتبے اور طاقت کی وہ دولت جانی جانے لگی۔ تیز ترار نگاہیں، بڑی زلفیں، خوبصورت چہرے کی بنا پر ملکہ سب کی توجہ حاصل کرتی تھی، لیکن شدید زلزلے کے بعد شاید سب کچھ تبدیل ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی مجسمے اور تختیوں پر موجود تصاویر کی بنا پر ملکہ عارضی سمندری ملکہ کے طور پر بھی جانی جانے لگ گئی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔